یہ سب یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے 20 رمضان ہے، فتح مکہ کا بھی بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہے اور حضرت علی کی ضربت کے لحاظ سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً سارا ماہ مبارک جو ہے رمضان المبارک، اس کی ہر ساتھ جو ہے وہ برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ مزین ہے، اور جہاں پر برکات کے نزول کے حوالے سے یہ مہینہ اپنی ہر ساتھ میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے، ویسے ہی تاریخی اعتبار سے بھی کم و بیش اس کا ہر دن جو ہے وہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور ایک خاص طرح کا حوالہ اس کے ساتھ منسوب ہے اس کے ہر دن کے ساتھ، کہ جس پر جب بھی بات کی جائے، تصور قائم کیا جائے، تو دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب تذکرہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور سیرت کے حوالے سے، تو اس نسبت سے بھی یقیناً اس مہینے کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ ان میں سے ایک نسبت جس کی طرف ابھی آپ نے تذکرہ توجہ دلائی 20 رمضان المبارک اور فتح مکہ کے حوالے سے، فتح مکہ مسلمانوں کے لیے تو ایک اہم واقعہ ہے ہی ہے، لیکن جو ماہر تاریخ ہیں وہی اس بات متفق ہیں کہ عربوں کے ذیل میں جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم مرتب کریں تو اس میں 3 جو بنیادی اہم ترین واقعات ہیں جنہوں نے گویا اس پورے خطے کی نہ صرف تاریخ بلکہ نفسیات تک کو تبدیل کر دیا۔ ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، کہ جس کے بعد وہ گویا علاقہ آباد ہونا شروع ہوا، اور وہ لقدق صحرا جو ہے وہ اللہ کی توحید سے جو ہے وہ منور اور معطر ہونا شروع ہوا، اور فضا میں جو ہے وہ اللہ کی توحید کے تذکرے اور نغمے جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہوئے۔ وہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا اس خطے کے اندر تشریف لانا اور پھر اعلان نبوت کرنا، یقیناً یہ دوسرا بہت اہم واقعہ ہے کہ اس کے اثرات آج تک کی ساری دنیا بلکہ دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظم جو ہیں ان تک اس کا فیض جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ یہ اتنا اہم انسیڈنٹ۔ اور پھر تیسرا واقعہ جہاں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، آپ کا دنیا میں تشریف لانا جو ہے، اس سلسلے کی اور اس جد و جہد کی ایک عظیم الشان منزل جو ہے اس کا نام فتح مکہ، اور اس کے اثرات جو ہیں اس سے پورا کرہ ارضی جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی گویا ظاہری طور پر تو یہ واقعہ جو ہے وہ ایک خطے کے اندر جزیرہ نما عرب کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات آگے چل کے دنیا کی ساری آباد بستیوں تک پہنچتی ہے، اور اس کا فیض اور اس کا خیر جو ہے وہ دنیا کی سارے ویران دل جو ہیں ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تک اپنے عرب معاشرے کے اندر بالخصوص مکہ اور اس کے گرد و نواح کی جو بستیاں ہیں ان میں صادق اور امین جیسی صفات سے متصف تھے، اور آپ ایسے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی نسبت سے پہچانے جاتے کہ اہل عرب اپنے قبائل کے جو سردار ہوا کرتے وہ اپنے آنے والے ولی عہد جو بچے ہوتے انہیں یہ کہہ کر مخاطب کرتے کہ تم اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ جیسی صفات سے مزین کرو، اگر تم نے آئندہ چل کے کوئی لیڈرشپ کوالٹی اپنی شو کرنی ہے اور آگے اگر سربراہی کی تمہیں کوئی تمنا ہے تو گویا ہم سب کے حافظے کا حصہ ہے کہ کس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر کبھی نظر آتے ہیں، کبھی وادی صفا جو ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کبھی شیب ابی طالب کا جو ایک جاں گداز مرحلہ ہے 3.25 برس کا، وہ حضور کی زندگی کا حصہ بنتا ہے، اور یہ سفر اسی طرح چلتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں اپنا وہ شہر جو آپ کے جد امجد نے آباد کیا تھا، جس کی متولیت کا شرف آپ کے گھرانے کو حاصل تھا، سرکار کو وہ شہر رات کی تاریکی میں چھوڑنا پڑتا ہے اور حضور کو مدینہ پہنچنا پڑتا ہے، اور پھر مدینے کے اندر 8 برس تک روزانہ طلوع ہونے والا سورج ایک نئے چیلنج، ایک نئے امتحان کے ساتھ حضور کی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر کبھی غزوہ بدر نظر آتا ہے حضور کی زندگی میں، کبھی احد کا معرکہ نظر آتا ہے، کبھی خندق و خیبر کے مراحل جو ان سے گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی صلح حدیبیہ جیسا مرحلہ آ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مکہ کا نقطہ آغاز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اپنے اصحاب کی کو اپنے ہمراہ لیے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور انہیں وہاں روک دیا جاتا ہے، اور سارے اہتمام، نیت، ارادے، شوق، ولولے کے باوجود وہاں سے ایک معاہدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانا پڑتا ہے۔ اور تاریخ کیا بتاتی ہے کہ یہ معاہدہ کو کہ ظاہری طور پر 10 سال کے لیے مرتب کیا گیا تھا، لیکن
مشرکین مکہ جو جن کی سرشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی اور دشمنی کی آگ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام آپ کے پیغام کی پذیرائی ان کے دلوں پر یعنی اس درجے پر تکلیف پہنچا رہی تھی کہ وہ دشمنی کا کوئی موقع جو اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. اور پھر ایک اچانک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ بنی بکر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. اس کی ایک ذیلی شاخ ہے بنو نفاسہ، وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ایک قبیلے پر جس کا نام ہے بنو خزاع. بنو خزاع جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا گروہ ہے، قبیلہ ہے. ان کی اکثریت جو حضور کے دست اکبرس پر ایمان لا چکی ہوتی ہے اور آغوش نعمت میں آنے کے بعد اس دین کی جو آغوش رحمت ہے اس کا حصہ بن جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر شفقت اور عنایات ہوتی ہیں. اور معاہدے میں کیونکہ یہ بات طے تھی کہ کسی قریش نے مسلمانوں کے کسی قبیلے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے میں معاونت اور مدد نہیں کرنی ہے، تو جب یہ ان کی طرف سے جب حملہ ہوتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے. بنو خزاع جو ہے اس کے لوگ آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول، ہم تو اس لیے امن کی زندگی میں تھے اور اپنے دفاع سے کسی درجے پر مطمئن تھے کیونکہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے کی پاسداری ہوگی، لیکن قریش نے جو ہے وہ خنجر گھونپا ہماری پیٹھ میں اور ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر دی. ہماری ایک بڑی تعداد میں جو ہمارے جوان تھے انہوں نے کر دیا، شہید کر دیا. سو سرکار ختمی مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں اور وہی کریم رسول جو رات کی تاریکی میں بے یار و مددگار مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی میرا اور آپ کا کریم رسول 10,000 اصحاب اور جانثاران کی معیت میں مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 2,000 لوگ راستے میں سے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے اس کا حصہ بنتے ہیں. صحیح سند کے ساتھ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مکے کے بالکل ذیل میں اس کے بالکل نواح میں ایک وادی موجود ہے جس کا نام وادی مزران ہے، جسے وادی ذی طوا بھی کہتے ہیں. سرکار ختمی مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے وہاں لنگر انداز ہوتے ہیں اور وہیں پر اپنے قافلے کو یہیں پر روک دیتے ہیں.